بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ورڈ اسٹرالوجر، نیمنالوجسٹ اور بزنس مینجمنٹ کے استاد ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ۔ آپ کا کیا حال ہے جناب علی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے سر۔ سر آج جو میں موضوع لے کر آیا ہوں نا، وہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، اچھا، کیونکہ وہ میرا بھی خواب ہے، اور وہ میں کلیم یہ کر سکتا ہوں کہ میرا نہیں، بہت سارے لوگوں کا خواب ہے، میرے دیکھنے والوں کا، اور بہت سارے لوگوں کا میسج بھی آتا ہے، سب کا خواب ہے یہ۔ سر خواب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی چھت چاہتا ہے، اپنا مکان چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرائے کا مکان، کرایہ آج کل کس حد تک بڑھ چکے ہیں، ایک مشکل مزید پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ تو ہر شخص کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہو سکے۔ اپنے گھر کا خواب بہت سارے لوگ، ان کی زندگی میں پورا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ خواب پورا نہیں ہو پاتا۔ آپ نے بڑی زبردست ورکنگ کی اس موضوع کے اوپر، کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر سب سے بڑے خواب کی بات کی جائے تو اپنا گھر، اپنی چھت، اور یہ تو نعرہ بھی رہا ہے سیاسی جماعتوں کا۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 31 جولائی سے پہلے کون سے ایسے بروج ہیں، کتنے ہیں جن کا یہ خواب جو ہے، گھر کا خواب، پورا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تر تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور عالم الغیب ہے۔ بے شک۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے والی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ ایسٹرالوجی جو ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے، جو اس کو غیب کا علم سمجھتے ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو فہم ہے ان کا اس کو درست کرے۔ یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کا علم ہے۔ بے شک۔ اٹ کین ہیپن، اٹ کین ناٹ ہیپن، اللہ چاہے تو ہو جاتا، اور جب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے تو اس سے رہنمائی بھی اچھی مل جاتی ہے، جیسے دیگر علوم سے ملتی ہے۔ باقی جو بات آپ نے کی ہے نا، وہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے کہ اپنا گھر جو ہے نا، وہ ہر انسان کا خواب بے ہوتا شک سر۔ ہے۔ بھٹو صاحب کا جو نعرہ نعرہ تھا، تھا سر، سب کو ملے گا میری جہاں، روٹی کپڑا اور مکان۔ ہاں، بے شک سر۔ تو وہ ایک فلم بھی بنی تھی نا، روٹی کپڑا اور مکان، تو یہ نعرے بھی لگے، مگر سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو۔ صحیح بات ہے۔ بارہ دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہیں، جیسے غیر ممالک میں بھی ہیں، وہ اپنا گھر خریدنا چاہ رہے بے ہیں شک سر۔ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے۔ 3 بروج ہیں، اور میں یہ عرض کروں گا کہ 31 جولائی 2026 سے پہلے اپنے گھر کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ملنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہیں۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ فلکیاتی حسابات جب ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں تو ہم کیلکولیشنز کے محتاج ہیں، اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج بے نہیں ہے۔ شک۔ تو ہم کیلکولیشنز کے حساب سے یہ کہ آنے والے مہینوں میں کچھ نا اہم پلانیٹری چینجز جو ہیں ایسی بن رہی ہیں کہ جو زمین، جائیداد، گھر اور مالی استحکام کے اوپر پازیٹیو جو ہے اثر وہ ڈالتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عاصم صاحب، برسوں محنت کرتے بے ہیں، شک اپنا سر۔ گھر کا خواب دیکھتے ہیں، کوئی نیا گھر خریدنا چاہتا ہے، کوئی نیا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں کرائے کے گھر سے نکل کر اپنی چھت حاصل بے کرنا شک سر۔ چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے نا اپنا گھر جو ہے صرف ایک عمارت نہیں ہوتا، بلکہ سکون، تحفظ اور مستقبل کی امید کی علامت جو ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ تو مئی سے لے کر 31 جولائی 2026 سے پہلے پہلے کچھ بروج ایسے ہیں کہ جن کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ خواب جو ہے حقیقت بننے کے انشاءاللہ۔ امکانات موجود ہیں۔ یہ صرف جو ٹائم ہے نا قسمت کا نہیں چینج ہونے کا، صحیح فیصلوں کا ہے، محنت کا ہے، وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے رہے ان کے لیے پازیٹیوٹی کا ٹائم ہے۔ تو یہ لوگ، یہ 3 بروج جن کا میں عرض کروں گا، یہ اگر اپنے انرجی پیٹرنز کو، توانائی کو صحیح درست سمت میں استعمال کریں گے اور جلد بازی سے بچیں گے تو یہ وقت ان کی زندگی کو پازیٹیولی چینج کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پھر ہم بات کر رہے تھے، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ گھر اور جائیداد کے معاملات پہ جو ہے وہ سیاروں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل۔ میں عرض کر دیتا ہوں کہ فلکیات میں کچھ سیارے ایسے ہوتے ہیں جیسے وینس ہے، سیٹن ہے، ٹھیک ہے، جن کا تعلق براہ راست گھر سے، زمین سے، پھر سکون سے اور مالی استحکام سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ سیارے مضبوط پوزیشن میں آتے ہیں تو انسان کے لیے جائیداد سے متعلق معاملات اللہ تعالیٰ آسان کرنا شروع کر۔ جون اور جولائی 2026 کے دوران یہی جو ایفیکٹس ہیں وہ کچھ بروج کے لیے خاص طور پہ فائدہ مند بن سکتے ہیں۔ اس دوران
کچھ لوگوں کو اچانک کوئی مالی مدد مل سکتی ہے گھر کے حوالے سے، کسی پرانے مسئلے کا کوئی حل ایسا نکل سکتا ہے، جیسے زمین جائیداد ترکہ پھنسا ہوا ہے، کوئی لٹیگیشن ہے، کچھ ہے، اس کا کوئی معاملہ حل ہو کے یہ لوگ اپنا گھر اللہ سے لے سکتے ہیں، یا کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے کہ جس سے گھر خریدنے یا تعمیر کرنے کی راہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہموار ہو جائے۔ بعض افراد کے لیے خاندان کی جو ہیلپ ہے یا بیرون ملک سے آنے والی جو رقم ہے وہ بھی اس میں گھر کے حصول میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ قسمت ہی کافی نہیں ہوتی یا ویڈیو دیکھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ کوشش، ہاں، انسان اپنی منصوبہ بندی اگر درست نہیں کرتا، بالکل مطلب آل دو مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، مگر جب آپ کی الائنمنٹ اپنے پروردگار کے ساتھ صحیح بن جاتی ہے نا، بالکل تو صحیح آپ کے دماغ میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں جو پروردگار کی منظوری حاصل کر لیتی ہیں۔ تو منصوبہ بندی اپنی درست رکھیں، جذبات میں آ کے غلط فیصلہ نہ کریں، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ پہلا جو برج ہے نا عاصم صاحب، وہ برج سور ہے، ٹورس، گھر کے حوالے سے خاص طور پہ۔ ایک تو اس کا رولنگ پلانٹ وینس ہے، اور دوسرا یہ خاکی برج۔ اور ان لوگوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ان بروج 3 بروج میں شامل ہے کہ جن کے لیے 31 جولائی 2026 سے پہلے گھر سے متعلق بڑی خوشخبری، گڈ نیوز آنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ اس برج کے افراد پچھلے کچھ عرصے سے مالی دباؤ یا رکاوٹوں کا سامنا ممکن ہے کہ کر رہے ہوں، لیکن آنے والے مہینوں میں ان کی صورتحال جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ خاص طور پر جون اور جولائی 2026 کے دوران ان کے مالی معاملات میں انشاءاللہ بہت بہتری آ سکتی ہے۔ آمدنی کے نئے ذرائع، کوئی رکی ہوئی رقم، خاندان کی ہیلپ، ان کے لیے اس حوالے سے، گھر کے حوالے سے فائدہ مند ثابت انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ پہلے سے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے گھر خریدنے کا یا گھر تعمیر کرنے کا، تو انہیں قدرت بہت مناسب مواقع جو ہے وہ عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ کچھ افراد جو ٹورس والے ہیں، ان کو قرض، لون وغیرہ، یہ جس طرح ہوتا ہے نا، محکمے ہیں یا بینکس ہیں، قسط یا کسی مالی منصوبے کے ذریعے گھر بنانے کا موقع یا مالی فائدہ مل سکتا بالکل ہے، لیکن ان کو جلد بازی سے بچنا ہوگا۔ یہ ویسے بھی جلد بازی والے لوگ نہیں ہوتے، تو ہر کاغذ اور ہر معاہدے کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے مالی معاملات کو آپ منظم رکھیے، ٹورس والوں سے عرض کروں گا غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان کو آپ کٹ ڈاؤن کریں، چاہے آپ اپنے گھر کے اخراجات دیکھ لیں یا پھر آپ کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جہاں پہ غیر ضروری اخراجات ہیں کٹ دم ڈاؤن، اور ہر فیصلے سے پہلے اچھے طریقے سے تحقیق کر لیں۔ آپ لوگ اگر صبر کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کامیابی کے امکانات گھر بنانے یا اس کے حصول کے لیے بہت زیادہ روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج سرطان، جس کا حاکم سیارہ قمر ہے، چاند۔ اور میں نے شاید سور والوں کو نہیں بتایا، اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے برج سور والوں کو، نام آپ کا بے اور واو سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج بھی سور ہے۔ ہے جو سرطانی افراد ہیں ان کو اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو نام ان کا اگر حلوے والی ہے، گول ہے یا 2 آنکھوں والی ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی ان کا برج جو ہے وہ سرطان ہے۔ یہ واٹر سائن ہے، جذباتی ہوتے ہیں، فیملی کے لیے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا گھر اور ان کا جو خاندان ہے نا ہمیشہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور 31 جولائی 2026 سے پہلے یہ لوگ اپنے گھر کے خواب کے قریب آتے آتے اس کی تعبیر بھی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فلکیاتی جو ایفیکٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے سکون، استحکام اور جائیداد کے معاملے میں جو بہتری کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ روشن طریقے سے موجود ہیں۔ کچھ افراد کو خاندان کی طرف سے مدد مل سکتی ہے، بعض لوگوں کے لیے وراثت یا پرانی پراپرٹی سے متعلق معاملات جو ہیں وہ بہتر اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت ان کے لیے نا جذباتی طور پہ بڑا اہم ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی میں یہ جب گھر مل جاتا ہے تو زیادہ تحفظ اور سکون محسوس کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی جو سرطانی افراد ہیں نا، میل ہیں یا فیمیل، یہ اپنے گھر کو آرام دہ اپنے لیے اور اپنے فیملی ممبرس کے لیے بنانا بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ویسے بھی نا کسی بھی ذائچے کا چوتھا گھر ہوتا ہے، مدرز ہاؤس بھی کہلاتا ہے، یہ ہاؤس آف کمفرٹ بھی کہلاتا ہے، تو دے آر ویری کیئرنگ پیپل۔ تو اگر یہ لوگ پہلے سے گھر تبدیل کرنے، نئی جگہ منتقل ہونے یا تعمیر کرنے کا
سوچ رہے تھے تو انہیں بہت اچھی خبریں جو ہیں اس حوالے سے ملیں گی انشاءاللہ. بعض افراد کے لیے جو میں نے جیسے ویڈیو کے شروع میں عرض کیا نا کہ جو بیرون ملک چلے گئے بالکل سرطانی افراد اور وہ وہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا گھر ہمیں مل جائے، ان کے لیے بھی گڈ نیوز ہے کہ جائیداد اور رہائش کے جو معاملات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان کو سرطانی افراد کو جیسے میں نے بتایا نا جذباتی ہوتے ہیں، واٹر سائن والے تینوں ہوتے ہیں جذباتی، تو ان کو جذبات میں آ کے فیصلہ کرنے کے بجائے عملی انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے. خاندان کے ساتھ مشورہ کریں، گھر ور لے رہے ہیں، جگہ لے رہے ہیں، مالی منصوبہ بندی ذرا اپنی اس کو مضبوط کریں اور ہر قدم سوچ کر سمجھ کر اٹھائیے. اپنی توانائی کو، اپنی تھاٹ کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ یہی مثبت سوچ جو ہے آپ کے لیے اللہ کے حکم سے روشن راستے کھولے گی انشاءاللہ. تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج میزان. جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے ٹھیک ہے، جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، نام اگر ان کا رے، تے یا توئے سے شروع ہوتا ہے تو برج میزان ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی وینس ہے. برج میزان کے افراد کے لیے بھی یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت اہم ہے. خاص طور پہ اگر ہم وہ بات کریں جائیداد، گھر اور مالی استحکام کے معاملات میں انہیں بہت زیادہ مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ ملیں گی انشاءاللہ. ان کی زندگی میں ایسے مواقع آ سکتے ہیں جو ان کو اپنے اس خواب یعنی اپنے گھر کے خواب کے بہت قریب لے جائیں یا اس کی تعبیر میں لے جائیں انشاءاللہ. کچھ افراد جو ہیں وہ شراکت داری، شریک حیات یا خاندان کی مدد سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ ذائچے کا 7واں گھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ وہ لبرا ہوتا ہے اور وہ پارٹنرشپ ریلیشن شپ سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ان لوگوں کو اپنے ریلیشنز یا پارٹنرشپ سے بھی ایسے فوائد مل سکتے ہیں کہ اپنے گھر جو ہیں یہ بنا لیں یا جگہ کا ارینجمنٹ کر لیں. اگر یہ لوگ کسی پراپرٹی کے معاملے میں رکے ہوئے تھے، دے ور ناٹ شیور ٹو بائی دیٹ پراپرٹی، دیٹ اسپیسیفک پراپرٹی، ناؤ از دا ٹائم کہ کلیئرٹی آف مائنڈ ان کی آئے گی انشاءاللہ اور یہ وہ خرید کے اس کو اون کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں ان کی لائف میں ویسے بھی اسٹیبلٹی آ رہی ہے لبرا والوں کے لیے، مالی لحاظ سے بھی یہ وقت جو ہے ان کے لیے بہتر دکھائی دے رہا ہے اگر یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. یہ بڑے کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، کریٹیو ایبلٹیز جو ہیں ان کی دے کین بی کنورٹیڈ انٹو دیئر ارننگس، یعنی اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے جب یہ کام لیں گے تو ان کے ارننگس جو ہیں وہ بہت اچھی آمدنی یا اضافی فائدے جو ہیں وہ مالی لحاظ سے یہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. بعض جو افراد ہیں جو جاب لیس تھے ان کے لیے نئی نوکری، یا جنہوں نے نوکری چھوڑی اور کاروبار کی طرف آنا چاہا، تھوڑا سا سٹک ہو گئے، اب وہ اس ٹائم پیریڈ سے آن ورڈز کاروباری بہتری بھی آتی ہے ان کے لیے اور گھر کے خواب کو بھی یہ لوگ اللہ کی مدد سے حقیقت میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو صرف ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے عاصم صاحب، وہ یہ ہے کہ انہیں دوسروں کی باتوں میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہر معاملے کی مکمل تحقیق چھان بین کریں. اس کے علاوہ قانونی جو معاملات ہیں ان کو بھی نظر انداز بالکل نہ کریں، اپنی سیونگز کو محفوظ رکھیں. تو یہ لوگ جیسے ان کا نشان ہے نا توازن والا، یعنی پلڑا جو ہے ترازو، تو یہ لوگ اگر اپنے اس توازن کو برقرار رکھتے ہیں اور سمجھداری کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں لبرا والے لوگ، تو ان کو انشاءاللہ بڑی کامیابی یا بڑی کامیابیاں ضرور ملیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان 3 بروج کے علاوہ ابھی جو بروج ہیں ان کو بھی کامیابیاں ملیں. بہت زبردست ورکنگ کی آپ نے سر، مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ ٹاپک جو تھا وہ میرے بھی دل کے بہت قریب تھا اور میرے دیکھنے والوں کے بھی کئی لوگ ایسے جن کے دل کے بہت قریب ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.